बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सभी काज़मी। आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। अभी जो अहम खबरें आपके सामने पहले रख दूं, सदर की मंजूरी के बगैर कल पार्लियामेंट का इजलास मुनक्कद करवाया जा रहा है। कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट ने इजलास में तलब किया है 10 बजे से जो कल नए अरकानों की नशिस्तें अलॉट की जाएंगी। मखसूस नशिस्तों के मामले पर जाली खत दिखाकर सिलेक्शन कमीशन ने फैसला जो है महफूज कर लिया। कल मैंने आपको बताया था सियालकोट से एक कैदी की रिहाई। आज पाकिस्तानियों को मुबारक हो, उम्रदार रिहा होकर अपनी माँ के गले लगा। अल्लाह करे आलिया हमजा, डॉक्टर यास्मीन राशिद, सनम जावेद समेत तमाम असीरान को रिहाई मिले। और मैं इनकी रिहाई की दरख्वास्त किसी से नहीं, अल्लाह से मुतालबा कर रहा हूँ, क्योंकि ये जुल्म की काली रात वही ख़त्म कर सकता है इंशाल्लाह। कौम इनकी ये कुर्बानियाँ याद रखेगी। आगे चल के इसका जिक्र करता हूँ। खान से बार बार बात करने की कोशिश की जा रही है, किस चीज़ पर राज़ी करना चाहते हैं। कल सदर के इनकार के बावजूद जो असम्बली का इजलास बुलाया जा रही है, बाकायदा तौर पर तदफीन है पाकिस्तान के आइन की, जो हकीकी मानों में कब्र में कल दफन होगा। जमहूरियत और आइन के लिए कल एक नहायत शर्मनाक दिन होगा। इस वक्त तक सिंध की असम्बली मुकम्मल हो चुकी है। मुराद अली शाह हलफ उठा चुका है। खैबर पख्तूनख्वा में फ़तह का ऐलान हो चुका है। अली अमीन गंडापुर वज़ीर आला है। पंजाब में मैडम चीफ मिनिस्टर हैं। बलोचिस्तान का भी आज फैसला हो जाएगा। वो कल कौमी असम्बली का इजलास भी बुला के ज़बरदस्ती डंडे के ज़ोर पर, धांधली के ज़रिए, जिस तरह ये लोग आए उसी तरह अल्लाह के नामों के नीचे ये लोग हलफ भी उठाएंगे। इन्हें शर्म तो आती नहीं। अब तक जो मालूमात मेरे पास है कि इलेक्शन कमीशन किसी सूरत में मखसूस नशिस्तें नहीं दे रहा। ये 26 नशिस्तें छीन कर नून लीग और पीपल्स पार्टी को दी जाएंगी। इस वक्त नून लीग और पीपल्स पार्टी के लिए सदर, वज़ीर आज़म, चेयरमैन सेनेट, ये सारे ओहदे गवर्नर्स के बड़े अहम हो चुके हैं। चाहे हुकूमत 16 महीने हो या 18 महीने, इन सारे ओहदों में बैठ के बंदर बांट पे अपनी वारदात इन्होंने पूरी करनी है। और मैं देखें, सबसे पहले तो जो मामला, असल मामला इस वक्त जो कोशिश चलाने की इनकी जिस अंदाज में पाकिस्तान को, वो आगे चल के आपको बताता हूँ। लेकिन सबसे पहले आइन और कानून आर्टिकल 41 का आपको बताऊँ कि 30 दिन के अंदर सदर का इंतखाब होता है। इलेक्शन 8 फरवरी को हुए, इस हिसाब से ये तकरीबन 9 मार्च को सदर का इंतखाब है। 5 साल के लिए बनाया जाता है। अब ये पार्लिमानी निज़ाम नहीं है, सदर की इतनी औकात नहीं, लेकिन आर्मी चीफ की तैनाती, चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट की तैनाती या आम सज़ाएँ या माफ़ी देना, ये सदर के दायरे इख्तियार में मौजूद हैं। सदर के इंतखाब में कौमी असम्बली के 336 मेंबरान हैं, 96 सेनेटर हैं और चारों सूबाई असम्बली से 260 वोट हैं। बनते तो 759 के करीब हैं, लेकिन चूँकि सदर के इंतखाब के लिए जो वोट असम्बलियों में डाले जाते हैं, हर असम्बली को एक कोटा दिया जाता है 65 वोट का। बलोचिस्तान सबसे छोटी, पंजाब सबसे बड़ी, तो 65 वोटों में के हिसाब से तकसीम किया जाता है। और आसिफ जरदारी को ये लोग सदर बनाने में कामयाब हो जाएंगे। और चूँकि वो वैसे भी, आपको पता है, सियासत का मिस्टर 10%, उसे पता है हर एक को 10% हिस्सा ज़रूर देना है। और ये कहते हैं सरदारी कभी अपने खेल में नाकाम नहीं हुआ, लेकिन एक खेल में जो इमरान खान के साथ इसने बात करने की, हाथ मिलाने की कोशिश की, इसमें नाकाम हुआ। अभी इनकी रात गए तक यही कोशिशें होती रहती हैं। अभी इनकी पहली वारदात की कोशिश, सदर के इंतखाब में रुकावट ना हो, शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म बनने दें। सहूलतकार भी पीछे ये पैगाम भिजवा रहे हैं कि कोई सैंडल पहने या कोई बूट पहने, आप बस चुप करके देखें। सदर आरिफ अलवी की जाते जाते अगर आप कहें तो माफ़ी दिलवा देते हैं। खान ने इसीलिए कह दिया मुझे सदारती माफ़ी नहीं चाहिए। इन्होंने कहा बनी गाला जाके आप कुछ महीने खामोश रहें। 3 साल का वक्त था, अब इन्होंने कम करके 15 महीने किया। खान ने कहा जेल में रखो, सजाए मौत दो, जो दिल में आता है करो, ना इस जाली मैंडेट को तस्लीम करूँगा, ना आवाम करेगी। असल में इन्हें सबसे बड़ा खौफ और डर मैं आपको बताऊँ है कि वो इमरान खान की अवामी ताकत। 2013 के इंतखाबात में 4 हल्के आपको याद हैं, खान ने इनकी हुकूमत चलने नहीं। 2013 के बाद 15 महीने के बाद शुरू हुआ एहतजाज। खान की 27 साल की सियासत में मुज़ाहिमत की सियासत है। इक़्तिदार के चंद साल छोड़ दें, खान हमेशा मुज़ाहिमती कॉर्नर टाइगर के तौर पर ही चला, और ये डरते ही उसी चीज़ से हैं, तहरीक इंसाफ की मुनफरिद मुज़ाहिमत से। ये इनके लिए तकलीफ़ का बायस है। वो तो 15 महीने पहले 2013 में एहतजाज हुआ, अभी ये तो 2 दिन हुकूमत शुरू नहीं, अभी शुरू हो जाएगा। पहला एहतजाज ही 2 दिन के बाद। अंदाज़ा करें कि ये 16 से 18 महीने कांटों पे रहेंगे। अभी तो महमूद अचकज़ई, अख्तर मेंगल शामिल होकर बाहर इनकी पुरसकून अंदाज में हुकूमत को बेसकून करेंगे, और अंदर अपोजिशन जो करेगी वो आपको पता है। लेकिन जमात इस्लामी, फजल रहमान, GDA और अभी 336 के ऐवान में 92 लोग हैं अंदर, याद रखिएगा ज़हन में। तो ये एहतजाज बहुत बड़ा रहेगा। ये सफ़र अब सालों का नहीं, महीनों का है। और उसमें भी आपको पता है ऊपर से मुआशी तलवार जो उनके सर पर लटक रही है। जो असल नुकसान आइन और कानून तोड़ने का, पहले वो मैं आपको अगर बताऊँ, पाकिस्तान में वैसे तो आइन पहली दफ़ा नहीं टूटा, लेकिन इस दफ़ा बड़ा फ़र्क था। पहले एक आमिर तोड़ता था, अयूब खान अगर मार्शल लॉ लगा दे, ज़ियाउल हक लगा देता था, या मुशर्रफ ने किया, एक फ़र्द तोड़ता था। इदारों में वो कदर नहीं बची जो इस दफ़ा तबाही और बर्बादी हुई। उसमें देखिए सिविल इदारों को इस्तेमाल करके, सिविल आइन के इन्होंने इतने छोटे छोटे टुकड़े किए कि अब उन्हें समेट के जोड़ना इस हुकूमत के लिए मुमकिन नहीं है। सवाल ही नहीं पैदा होता। सिर्फ सिलेक्शन कमीशन को आप देखें, अदम एतमाद इमरान खान के खिलाफ लेके अब तक 19 मरतबा इन्होंने कानून तोड़ा और बड़े फैसले किए जो आइन और कानून से मावरा थे। और ये फैसले आपको पता है, सिर्फ बड़े फैसलों की मैं बात कर रहा हूँ, छोटे रहने दें।
الیکشن نہ کروانا، جیسے سیکورٹی نام پہ صدر کی بات نہ ماننا، اس کا حکم نہ ماننا، تحریک انصاف کی پارٹی کے معاملات، انٹرا پارٹی کے الیکشن لے کر انتخابی نشان چھیننے سے لے کر امیدواروں کے فارم، پھر فارم 45 اپلوڈ نہ کرنا، مخصوص نشستیں، یہ ابھی جو فیصلہ محفوظ ہے، خط دکھا کے سر عام جس کے نام جس نے بھیجا کہا جا رہا ہے کہ وہ صاحبزادہ حامد، وہ صاحب کہہ رہے ہیں جعلی خط ہے، میں نے تو بھیجا ہی نہیں۔ اب جس طرح الیکشن کمیشن نے کیا تھا عدالتوں میں قانون کا کھلواڑ، خان کے اوپر جو 200 مقدمات ہوئے، توشہ خانہ، سائفر، عدت، توہین، 9 مئی، اس طرح عدالتوں کو استعمال کیا، اور تحریک انصاف سے جس طرح قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے بلّہ چھینا، ریٹرننگ افسران استعمال کیے الیکشن میں، بیوروکریسی کو لے آئے وہاں سے، نواز شریف کی سزائیں ختم کی، تاحیات نیلی ختم کی، اس طرح بڑے بڑے ججز کے جو استعفے آئے، یہ پوری 100 صفحات کی واردات ہے پوری۔ پولیس کی بات کریں تو 2 سال میں پاکستان میں جتنا کاغذ FIR کے نام پر پولیس نے استعمال کیا، شاید کاغذ کی پوری انڈسٹری بن جاتی۔ پاکستان میں سب سے زیادہ کوئی اگر ادارہ مصروف رہا پچھلے 2 سال میں تو وہ پولیس تھا۔ پولیس کا ادارہ، انہوں نے کوئی رہنما، کوئی سیاسی کارکن نہیں چھوڑا، جو پرچوں کی بھرمار کر دی، کارکنان کے گھروں پر حملے، چار دیواری کے، یہ تمام کام انہوں نے کیے، آج انہیں شاباشیں دی جا رہی ہیں۔ اسی طرح نیب ہے، FIA ہے، اور میڈیا کی پوری ایک انفارمیشن ٹیکنالوجی کا ڈپارٹمنٹ جو منسٹری آف بنائی ہوئی ہے انہوں نے، نیپرا، پیمرا، یہ سارے PMA والے، یہ سوشل میڈیا انہوں نے بند کیا، انٹرنیٹ بند کیا، پاکستان کے لوگوں کا آئینی جمہوری حق کھا گئے۔ ابھی بھی ایکس ٹویٹر جو 15 دن سے بند ہے، سندھ ہائی کورٹ حکم دیتی ہے، وہ ردی کی ٹوکری میں اسلام آباد ہائی کورٹ کا حکم جیلر اپنے جوتے کی نوک پہ رکھتا ہے، چھوٹے افسران بڑے کی بات نہیں مانتے، بڑے افسران ججز کی نہیں مانتے، ججز قانون کی نہیں مانتے، اور اب پاکستان کی عوام ان سب کو نہیں مانتی۔ تو مسئلہ اندھیر نگری اور چوپٹ راج ہے۔ نوکریاں کرنے والے، یہ 2 نمبر کام کرنے والے، جیسے محسن نقوی ابھی بھاگ گیا، کوئی بیلجیم بھاگ جائے گا، کوئی امریکہ بھاگ جائے گا، کوئی برطانیہ ریٹائر ہو کے بھاگ جائے گا، ملک البتہ 50 سال پیچھے پتھر کے دور میں۔ دیکھیں جنرل باجوہ ریٹائر ہوا، 1 دن بھی نہیں رکا، باقی سارے بھی 180 پہلے بھاگ چکے، بیلجیم، فرانس، دبئی۔ اب 400 دن پنجاب پر ناجائز حکومت کر کے ظلم و ستم کے پہاڑ گرانے والا محسن نقوی تھک گیا ظلم کر کر کے، تو چھٹیاں منانے دبئی چلا گیا، کیونکہ کام اتنا کیا، مار مار کے انہوں نے پنجاب کے لوگوں کو ستیہ ناش کر دیا۔ اور یہ بات اب چونکہ پاکستان کے لوگ جانتے ہیں، وہ باشعور ہو گئے ہیں، ان کی زبان میں ڈھیٹ ہو چکے ہیں، مار کھا کے تھکتے نہیں، پھر اپنے حقوق کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ابھی ہفتے کو پھر نکلنے کو تیار ہے، اور عوام کہتے ہیں نہیں اب گوریلا انداز میں اپنی کارروائیاں جاری رکھیں گے، پرامن انداز میں ان کو تگری کا ناچ، انہوں نے زبردستی کی حکومت بنائی تو کیا ہوا، ہم ان کو پھر بھی اس طرح مزاحمت کرتے رہیں گے، ان کی وارداتوں کا جواب دیتے رہیں گے۔ ان کے اوپر جو معاشی تلوار لٹک رہی ہے، بیرونی قرضہ اس وقت 85 ارب 2 سے 3 سال میں دینا ہے۔ ابھی انہوں نے رول اوور کروانے ہیں کچھ قرضے، یعنی مدت لینی ہے، صرف دینا نہیں ہے قرضہ، صرف مدت میں اضافہ کروانا ہے کہ وہ خان آ کے دے گا۔ چین شاید اپنے قرضوں میں آج کل میں کر دے، لیکن عالمی ادارہ فچ جو کہہ رہا ہے، ان کو وارننگ دے رہا ہے کہ انویسٹرز کو بتا رہا ہے کہ آپ انویسٹ نہ کریں، اور انویسٹر تیار بھی نہیں ہے۔ اس کی وجہ دیکھیں، ابھی فچ نے اپنی سٹیٹمنٹ میں ڈیفالٹ کا لفظ استعمال کیا، ڈی ورڈ جسے کہتے ہیں، دیوالیہ پن۔ اب یعنی جی کا جانا ٹھہرا ہے، آج جائے یا کل جائے۔ مرتے ہوئے مریض کو دیکھیں، مصنوعی سانس دے کر زندہ رکھنے کی آپ کوشش کریں، وہ مریض کبھی اپنے پیروں پر کھڑا نہیں ہو سکتا، کیونکہ اس کی سرجری ڈاکٹر نہیں کر رہا، وارڈ بوائے بلایا ہوا ہے۔ اب وارڈ بوائے مریض کی الٹیاں صاف کرتا ہے، کپڑے بدلتا ہے، اس کی ادویات، اس کی گندگی صاف کرتا ہے۔ اب وارڈ بوائے سے اس مرتے ہوئے مریض کی اتنی بڑی سرجری کروانا، یہ اسے صرف اسی لیے کومے میں رکھ رہے ہیں تاکہ مرے بھی نہ اور زندہ ہو کے اپنے پیروں پہ کھڑا بھی نہ ہو۔ اب اس دوران ان کی واردات اہل خانہ سے جتنی لوٹ مار کی جا سکتی ہے وہ ہو رہی ہے۔ بس 1 مارچ سے پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ، اور اس سے پہلے اگر آپ کو میں موجودہ حالات بتاؤں، جو تباہی اس وقت نکلنے جائے گی آپ کی، وہ پاکستان کے صرف ہمسایوں میں دیکھ لیں وہاں کیا ہو رہا ہے۔ ہندوستان دیکھیں، ایک ہندوستانی کی ماہانہ آمدنی بنتی ہے وہاں پہ 1,72,000، بجلی کا یونٹ وہ 2 روپے 30 پیسے دیتا ہے۔ ایران پر معاشی پابندیاں، تجارت بھی نہیں کر سکتے، وہاں ماہانہ اوسط آمدنی ایک ایرانی کی 1,20,000 ہو، تقریباً بجلی کا یونٹ 8 روپے 90 پیسے۔ بنگلہ دیش میں ایک بنگالی کی جو آمدنی 45,000 بنتی ہے، بجلی کا وہ یونٹ 2 روپے 25 پیسے کا۔ ان سب کو چھوڑیں، بنگلہ دیش، ہندوستان، ایران، یہ تو چلے ترقی یافتہ ملک ہو گئے۔ اب افغانستان کے ساتھ موازنہ کریں، 20 سال قبضے میں رہا، 40 سال جنگ لڑتا رہا، صرف وہاں پر سیاسی استحکام ہے، اور آمدنی ابھی بھی وہاں 10,000 روپے ہے ایک افغانی کی، لیکن بجلی کا یونٹ وہ بھی 11 روپے 70 پیسے میں دیتا ہے۔ اور پاکستان خدا نخواستہ کوئی جنگ بھی نہیں ہوئی، خان کی حکومت انہوں نے جب سے تباہ و برباد کی، معیشت تباہ و برباد کر دی۔ پاکستانیوں کی اوسط آمدنی 37,000 روپے، اور بجلی کا یونٹ جو خان کے دور میں 16 روپے کا تھا، ابھی 7.5% موجودہ اضافہ کر کے انہوں نے 75 روپے کا فی یونٹ کر دیا ہے، 75 روپے کا بجلی کا یونٹ۔ اور الیکشن میں کیا کہتے رہے، 200 یونٹ بجلی کے مفت دیں گے۔ اب دکھ کی بات یہ ہے، مزے کی تو بات ہے نہیں، کہ 70% پاکستانیوں نے بجلی استعمال کرنا بھی چھوڑ دی ہے۔ اس کے باوجود جو بل آ رہے ہیں، ایک طرف ہندوستان 10,000 ڈیم بنا کے بجلی فری کر رہا ہے، یہاں پہ 52 ڈاکو پال کے ہم نے 75 روپے کا یونٹ کروا دیا۔ 60 ارب روپے کا یہ پاکستانیوں کو ٹیکہ لگنے جا رہا ہے، 60 ارب میں یہ اپنی چھوٹی چھوٹی سرجریاں کرواتے رہیں۔ آخر میں
پارلیمنٹ میں جو لوگ ہیں وہ بھی ان کو بھی بڑا اہم، کیونکہ ابھی میں نے عامر ڈوگر صاحب سے بھی انٹرویو کرنا ہے۔ خان کے الیکشن میں کھمبے کی بات ہوئی تھی، کھمبے کو ٹکٹ دیا جائے گا، تو حقیقی معنوں میں دیکھیں جو پارلیمنٹ میں لوگ ہیں اپنے آپ کو کھمبوں سے زیادہ حیثیت نہ دیں۔ جس طرح زمین کھود کے کھمبے کو آپ کو پتہ ہے اس میں گاڑا جاتا ہے، اس کے بعد اس کو موڑا نہیں جا سکتا، صرف اکھاڑا جا سکتا ہے۔ اب آپ جس مرضی لیول کے رہنما ہیں، آپ کی الیکٹیبل سیاست تو ختم ہو چکی ہے، چاہے آپ شیر افضل مروت ہیں یا کوئی نیا اسمبلی میں آیا آج، آپ کو ہر قدم سوچ کر اٹھانا ہے۔ ایک قدم بھی آپ کا خان کے نظریے سے ادھر ادھر ہوا تو آپ سب لوگ زیرو ہو جائیں گے۔ تحریک انصاف کے پاس بہت بڑی قیادت موجود ہے، صنم جاوید، صدام ترین، مراد سعید، یہ بے شک اسمبلی میں نہیں ہے، بڑے قاسم سوری ہے، شوکت یوسف زئی ہے، میاں عبدالرشید ہے، عمر ڈار ہے، شاہ محمود قریشی ہے، بڑے بڑے لوگ ابھی موجود ہیں جو نظریے سے ہٹ کر اگر کسی ایک شخص نے بھی 1.5 اینٹ مسجد بنانے کی کوشش کی تو اس کا انجام وہی ہوگا جو باقی لوگوں کا ہوا ہے۔ بظاہر یہ لوگ اگر آپ کو جیتے ہوئے زبردستی لائے ہوئے نظر آ رہے ہیں تو یہ یقین کریں 4 دن کی چاندنی ہے، پھر اندھیری رات ہے۔ آئندہ یہ جو الیکشن میں 2023 میں ابھی جو معاملہ 2024 میں آپ کے سامنے نظر آیا، اس نے پاکستان کی جمہوری سمت کو درست کر دیا ہے۔ آپ اسے اس طرح نہ دیکھیں کہ الیکشن آپ سے چوری ہو گیا۔ اس الیکشن میں جو سب سے بڑی ایکٹیویٹی ہوئی وہ عوام کو رہنما چننا اور موبلائز کرنا آ گیا ہے۔ چور ڈاکو ڈکیت ہمیشہ نہیں رہتے، انہوں نے چلے جانا ہے، ایک ایک کر کے چلے جائیں گے یہ لوگ سارے۔ ابھی آپ دیکھ لیں محسن نقوی چلا گیا، آپ کو پتہ ہی نہیں چلا۔ اسی طرح یہ باری باری آئیں گے، اسی طرح ایک ایک کر کے چلے جائیں گے۔ اب جو اداروں کے اندر لوگ بیٹھے ہیں ان کے دل بھی اللہ بدلتا ہے، سارے ایک جیسے نہیں ہوتے، ورنہ ماضی میں 75 سال کی حکومت دیکھ لیں، اس 75 سال کی تاریخ میں بہت سے لوگ ایسے آئے، اس میں 4 یا 5 لوگ ایسے آپ کو پتہ جنہوں نے 2 نمبریاں کیں، باقی بہت سارے بیچ میں ایسے لوگ بھی آئے جہاں جمہوریت کو ایک موقع ملا۔ یہ اور بات ہے کہ میاں صاحب نے آپ کو پتہ ہے اینڈ ٹائم پہ جہاں کھڑے ہونے کا وقت ہے وہ بھاگے تھے، اگر وہ اس وقت کھڑے رہتے اور نہ بھاگتے تو شاید وہ یہ آج سے یہ جو سین آج ہو رہا ہے یہ 20 سال پہلے ہو گیا ہوتا، اور آج ہم جمہوریت کا جو پکا ہوا پھل وہ کھا رہے ہوتے، تو ہمیں دوبارہ وہ سٹرگل وہیں سے شروع کرنی پڑتی جہاں سے میاں صاحب چھوڑ کے گئے۔ اب مسئلہ یہ ہوا کہ اب جو موجودہ لوگ اس وقت قائم ہیں انہوں نے بھی جانا ہے، ان کا بھی وقت لوگ انگلیوں پہ گن رہے ہیں، تو جو ہی ان کا وقت ختم ہوگا اس سے پہلے بہت سارے معاملات طے ہو جائیں گے۔ اور ابھی میں نے آپ کو کل رات کو آپ نے اگر انٹرویو دیکھا، امریکہ میں جس طرح کی اس وقت ایکٹیویٹی چل رہی ہیں، پاکستان میں جو پرامن جمہوری احتجاج ہوگا، جو اسمبلی میں اپنا جو اس وقت جو نمائندے پہنچ چکے ہیں وہ اپنا وہاں پہ اسمبلی میں ایک بھرپور جمہوری انداز میں احتجاج کا سلسلہ چلائیں گے، یہ حکومت کسی صورت میں نہیں چل سکتی۔ بڑے بڑے ایڈوانس ممالک میں جہاں پہ بڑی کمزور اپوزیشن ناکو چنے چبوا دیتی ہے، تو یہاں پہ حالات تو آپ کو پتہ ہے آپ کے سامنے ہیں۔ پھر ابھی الیکشن کے بعد ہمیشہ جو فضا بدلتی ہے اس میں جیسے 9 مئی سے جو لوگ قید ہیں وہ ان کی رہائی آپ کو نظر آ رہی ہے، اس میں ابھی آپ کو اور لوگ بھی نظر آئیں گے بہت سارے۔ تو یہ جو ایک کریک ڈاؤن والا سلسلہ تھا یہ آہستہ آہستہ پیچھے ہٹے گا، کیونکہ مجبوری ان کی بن گئی ہے، اب انہیں حکومت بھی چلانی ہے، سیاسی لوگ بھی شامل ہیں۔ اب مریم نواز آج جس طرح اٹھ کے اپوزیشن رہنما کے پاس جا رہی تھی اور اسے کہہ رہی تھی کہ میں آپ کے پاس آئی تھی، میں نے آپ کے پیچھے بندے بھی بھیجے، اب وہ یہ نہیں کہہ رہی تھی بندے بھیجے کس لیے تھے، بندے اس کے گری پہ گھر 2 دفعہ چوری بھی ہو چکی، اپوزیشن لیڈر رانا آفتاب کے گھر، اور دروازے بند کروا کے انہیں نکال کے کہہ رہے ہیں بندے پیچھے بھیجے۔ تو یہ وارداتیں کرتی رہیں گی، اپنے کیمرے چلاتی رہیں گی، لیکن اس سے حکومت چل نہیں سکتی۔ یہ عیاش ماں باپ کی بگڑی ہوئی اولاد، آپ کو پتہ ہے جو رئیس زادے ہوتے ہیں جس طرح باپ دادا کا پیسہ وہ اڑاتے ہیں، اس ملک اس خاندان میں کبھی آپ کو ترقی نظر نہیں آتی، اور چاہے وہ جتنے مرضی کھرب پتی ہوں ارب پتی ہوں، ان کے پاس تیل کے کنویں بھی پانی کے بھرے ہوں، سونے کے یا اس کے تیل کے بھرے ہوں، وہ بھی خالی ہو جاتے ہیں، ان کے پاس تو آگے کھانے کو کچھ ہے نہیں، تو اس لیے ان کے حالات جو ہیں وہ زیادہ چل نہیں سکتے۔ آپ لوگوں کو صرف مزاحمت کرنی ہے اور پرامن انداز میں کرنی ہے اور اپنے احتجاج کی طرف تیاری کرنی ہے۔ ابھی عامر ڈوگر صاحب موجود ہیں میرے ساتھ، اسی لیے میں اس کو شارٹ کر رہا ہوں تاکہ جلدی جلدی آپ کو بتاؤں کہ کل اسمبلی میں تحریک انصاف کا کیا پلان ہوگا، یہ اجلاس میں جائیں گے نہیں جائیں گے، اگر جائیں گے تو وہاں کیا کریں گے، یہ سارے معاملات کو چیف وپ ہیں ان سے بات کرتے ہیں، اور اس ویلاگ کے فوراً بعد وہ آپ دیکھیے۔ اپنا خیال رکھیں، مجھے اجازت دیں، اللہ حافظ۔